اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم۔ اللہ رب العزت نے اپنی توحید کا اور اپنی معرفت کا پہچان کروائی ہے مختلف چیزوں کا تذکرہ کر کے، زمین کی تخلیق، آسمانوں کی تخلیق، اور پھر اس کے اندر جو کچھ ہے جتنا بھی نظام ہے، اور یہ راتوں کا دنوں کا بدل کر آنا جانا، کبھی رات لمبی ہو جاتی ہے کبھی دن لمبا ہو جاتا ہے۔ ہواؤں کا بھی تذکرہ کیا ہے، گرم ہوائیں ہیں، ٹھنڈی ہیں، معتدل ہیں، شرق سے غرب سے شمال سے جنوب سے یہ ہوائیں، اور اسی طرح پھر آسمان پر سورج کی کرنیں اور چاند کی کرنیں، چاند کی روشنی اور ستارے سیارے، یہ سارا نظام یہ اللہ رب العزت نے فرمایا ربنا ما خلقت ھذا باطلا، ایمان والوں کی نشانی بیان فرمائی ہے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ اس میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تو نے یہ کوئی چیز بے مقصد پیدا نہیں فرمائی۔ سبحانک فقنا عذاب النار، اللہ تو ہمیں اپنے عذاب سے بچا لے۔ تو یہ ہوائیں جب چلتی ہیں، ہواؤں کا رخ جو ہے مختلف قسم کا ہوتا ہے، اور پھر یہ بادلوں کا آنا، بارش کا اللہ رب العزت کا بارش کا برسانا، اور پھر اس سے زمین سے، مردہ زمین سے انگوریاں پیدا کرنا، نباتات، کھانے پینے کے لیے چیزیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم آسمان سے تمہارے لیے رزق اتارتے ہیں۔ یہ رزق تو زمین سے پیدا ہوتا ہے، لیکن ذرائع اللہ رب العزت نے آسمان سے بنائے ہیں۔ ہوائیں یہ رزق پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، پانی آسمان سے اللہ رب العزت برساتا ہے، یہ سورج کی کرنوں سے ہی فصلیں جو ہیں وہ اگتی ہیں اور نشو و نما پاتی ہیں، اور اس کے اندر یہ سبزیاں ہیں، ترکاریاں ہیں، پھل فروٹ ہیں، دیگر اناج ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ سب کچھ بیان کیا ہے، کیونکہ قیامت کا آگے تذکرہ آئے گا، اور منکرین قیامت کو اللہ رب العزت نے اپنی معرفت اور پہچان کروائی ہے کہ اگر تم اس کلام پر، جو رب کا کلام ہے، جو رب العالمین نے بنایا، جو لاجواب، لا ریب، بے مثل اور بے مثال کلام ہے، اگر تم اس پر، اس ذات پر ایمان نہیں لاؤ گے، اس کلام پر ایمان نہیں لاؤ گے، پھر اس کے بعد اور کون سی چیز ہے جس پر ایمان لے کر آؤ گے؟ اس سے بڑی تو کوئی طاقت ہے ہی، سب سے بڑی طاقت اللہ کی طاقت ہے، اور سب سے بڑا وہ ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اسی کے اختیار میں ہے سارا کچھ۔ تو اللہ رب العزت کی جو نافرمانی کریں گے اور قیامت پر ایمان نہیں لائیں گے، اللہ کی معرفت حاصل نہیں کریں گے جانتے بوجھتے ہوئے، تو پھر اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو اپنی گرفت میں لے لے گا۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے، جہنم کی وادی ویل ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ واختلافی،
بدل بدل کر آنے جانے میں، اللیل والنہار، رات اور دن کے بدل بدل کر آنے جانے میں، وما اور اس میں جو انزل اللہ نازل کیا ہے اللہ نے، من السماء آسمان سے، من رزق رزق، اللہ رب العزت نے رزق جو ہے وہ آسمان سے نازل کیا ہے، پانی ہے، دیگر ضروریاتی زندگی ہے، پھر رزق پیدا ہوتا ہے، فاحیا پھر اس نے زندہ کیا بہی اس کے ذریعے سے، الارض زمین کو، اس پانی کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے زمین کو زندہ کیا ہے۔ اگر پانی نہ ہو تو پھر وہ فصل ہی بیکار ہو جاتی ہے، وہ فصل نشو و نما ہی نہیں پاتی۔ پانی انسان کی زندگی کا اہم ترین جز ہے، یہ پانی، یہ ہوا کے بغیر ہماری زندگی جو ہے بیکار ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے یہ چیزیں۔ بعد موتھا، مردہ زمین کو بعد مردہ ہو جانے کے بعد اس زمین کو زندہ کیا مردہ ہو جانے کے بعد، بتصریف الریاح، اور ریح کی جمع ہے ریاح، ہواؤں، اور ہواؤں کے پھیرنے میں، ہواؤں کا پھرنا، مختلف قسم کا ہواؤں کا آنا جانا، آیات نشانیاں لقوم ان لوگوں کے لیے جو یعقلون عقل رکھتے ہیں، جن کے دماغ میں کوئی عقل ہے، وہ ان نشانیوں پہ غور و فکر کرتے ہیں اور اللہ رب العزت پر ان کا ایمان پختہ ہوتا ہے۔ دل کا یہ آیات اللہ، اللہ کی آیتیں ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، نتلوہا ہم تلاوت کرتے ہیں ان کی، علیکا آپ پر، بالحق کی حق کے ساتھ، یہ اللہ کی نشانیوں کی تلاوت ہم کرتے ہیں حق کے ساتھ۔ قرآن حق ہے اور اس کی تلاوت جو ہے وہ برحق ہے۔ فبأی حدیث، پھر کس بات پر، بعد اللہ، اللہ کی بات کے بعد، وآیاتی اور اس کی آیات کے بعد، یؤمنون وہ ایمان لائیں گے، اللہ کی آیات، اللہ کی باتوں کے بعد، اللہ کے کلام کے بعد وہ کس پر ایمان لے کر آئیں گے؟ اللہ رب العزت نے یہاں لفظ حدیث بولا ہے، اللہ رب العزت نے اپنی بات پر لفظ حدیث بولا ہے، اللہ کی بات بھی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی حدیث ہے۔ اللہ رب العزت نے خود فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ رب العزت نے یہ بہترین حدیث نازل کی ہے، قرآن کو بھی اللہ رب العزت نے حدیث قرار دیا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی بات کو بھی اللہ رب العزت نے حدیث قرار دیا ہے۔ اور حدیث کو ماننے والے وہ اہل حدیث ہوتے ہیں۔ لفظ حدیث قرآن پر بھی صادق آتا ہے اور لفظ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر بھی صادق آتا ہے، اللہ کی بات پر بھی اور اللہ کے رسول کی بات پر بھی۔ جو لوگ حدیث کے منکر ہیں وہ اپنے آپ کو اہل قرآن کہلاتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کیوں کہلاتے ہیں؟ کہ ہم حدیث میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، جب ہم لفظ اہل حدیث بولتے ہیں یا حدیث بولتے ہیں، اللہ کا کلام بھی آتا ہے، رسول اللہ کا کلام بھی آتا ہے، اللہ کی باتیں بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بھی، لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم صحیح معنوں میں اہل حدیث بنیں، صحیح معنوں میں، یہ نہیں کہ دو چار حدیثوں پر عمل کر لیا اور دو چار حدیثوں پر تو بڑا زور دیا، جو بس ٹھیک اپنے من کو لگی ان کو تو اپنا لیا اور دوسرے کے بارے میں ہیلے بہانے کر کے نظر انداز کر دیا۔ نہیں، وہ بات کسی کے بھی خلاف ہو، وہ اپنی خواہشات نفس کے خلاف ہو، وہ اپنے بڑوں کے خلاف ہو، بس جو اللہ کا کلام ہے، جو اللہ کی حدیث ہے اور جو رسول اللہ کی حدیث ہے، اہل حدیث وہ ہوتا ہے جو آپ کی ہر حدیث کو تسلیم کرے۔ ہم نام کے اہل حدیث ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم کام کے اہل حدیث بنیں۔ وآیات یؤمنون، اور اللہ کی آیتوں کے بعد، اللہ کی بات کے بعد کس بات پر وہ ایمان لائیں گے؟ ویل، ہلاکت ہے، بربادی ہے، ترجمہ یوں ہی کیا جاتا ہے، اور ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ لکل، واسطے ہر، افاق، سخت جھوٹے، اسیم، بڑے گناہگار کے، ہر جھوٹے اور گناہگار کے لیے اللہ رب العزت نے یہ جہنم کی وادی ویل رکھی ہے۔ جو منکر ہے اور وہ ایمان نہیں لاتا یا ایمان تو لے آتا ہے، صالح اعمال سے محروم ہے اور کذب بیانی پہ اور لغویات میں لگا ہوا ہے، جانتے بوجھتے ہوئے ان چیزوں کو ترک نہیں کرتا، اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا ویل ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے، جہنم کی وادی، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔